الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہیہ ایک بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ امام احمد بن حنبل حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا ہے، نسک یعنی قربانی سے اس کو کچھ تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قربانی والے دن سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نماز ہے، نماز کے بعد ہی قربانی ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ امام مسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یعنی الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈھے سینگ والے چت قبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو اس طرح پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرات مکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں،
قربانی بھی کی ہے تو اپنی غریب امت کو یاد رکھا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی ادا کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ طاقت نہیں رکھتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیار اس وقت بھی دکھایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا اور فرمایا مولا میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی زندگی میں دو ہی جانور یعنی دو قربانیاں کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا یہ دوسری قربانی کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اس لیے میں آپ کے نام کی بھی قربانی کرتا ہوں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کے پاس حیثیت ہو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کیا کرے، کیونکہ یہ محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح امتی کو بھی چاہیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور میں گناہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔